الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، ان آیات مبارکہ کے حوالے سے آپ مسلسل 2-3 خطبات میں ان کی تعبیر، تاویل اور تفسیر سن چکے ہیں۔ پہلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان حضرات کو، ان خوش نصیبوں کو بشارت دی ہے جو شیطان کی عبادت سے، طاغوت کی بندگی سے، اس کی اطاعت سے اجتناب کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے عبادت گزار بنے رہتے ہیں۔ ہمیشہ ان کی توجہ، ان کا رجوع اللہ رب العزت کی طرف رہتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو بڑے غور اور بڑے توجہ سے اللہ رب العزت کا کلام سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اوصاف بیان کیے ہیں اور انہی کو اللہ ذوالجلال نے بشارت دی ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ میرے ان بندوں کو مبارک دے دیجئے، بشارت دے دیجئے جو قرآن مجید سنتے اور قرآن مجید پر عمل کرتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت یافتہ یہ، ہدایت پر یہ لوگ، اور یہی عقل مند ہے۔ اب ہدایت کسے کہتے ہیں، اس کے کیا درجے اور کیا مراتب ہیں، آج کے خطبے کا موضوع یہ ہے۔ ہدایت کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے جو سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالی علم بھی عطا فرمائے اور علم کے مطابق عمل کی بھی توفیق بخشے۔ علم اور عمل، یہ ہے کامل ہدایت۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ علم تو دے لیکن عمل نہ ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ عمل تو ہو لیکن علم نہ ہو، عمل تو کرتا ہو لیکن علم نہ ہو ان اعمال کے بارے میں۔
صحیح طریقہ اور اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کا درجہ، عرفہ اور اعلیٰ کا درجہ وہ یہی ہے کہ اللہ علم بھی دے اور علم کے مطابق عمل بھی عطا فرمائے۔ علم انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث، عمل بھی اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث۔ اسی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دونوں درجے یعنی دونوں چیزیں، ہدایت کے یہ دونوں پہلو کتنے عظیم الشان ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ عمل کرو اور علم حاصل کرو، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے نبی آپ یہ کہا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے علم اور عطا فرما، اور علم عطا فرما۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہ مال مانگا ہے، نہ ہی بادشاہت جاہ و جلال مانگی ہے، بلکہ بادشاہت کی بجائے، جاہ و جلال کی بجائے عبدیت اختیار کی ہے۔ اللہ رب العزت سے علم کے اضافے میں دعائیں کی ہیں، اللہم انی اسألک علما نافع، کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ یہ علم نافع بھی وہی ہے جس علم پر عمل کیا جائے، جو انسان کے لیے نجات کا باعث ہو۔ نجات کا باعث یہ علم اور یہ عمل ہے۔ عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ باب باندھا ہے العلم قبل القول والعمل، کہ بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج کل کا دور میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا میں ہر آدمی جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ کہی جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں بد نصیب جو لوگوں کو گمراہیوں میں مبتلا کرنے پہ لگے ہوئے، ہدایت کی راہ نہیں۔ اور وہ کیوں ہے کہ وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے، بلکہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم اساتذہ سے سیکھنے سے آتا ہے۔ قرآن مجید سراپا علم ہے نا، قرآن مجید سراپا علم ہے، لیکن اس کو سکھانے کے لیے بھی اللہ نے نبی کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کتاب ایسی نہیں جو بغیر نبی کے اللہ ذوالجلال نے نازل کر دی اور کہہ دیا ہو کہ یہ میرا صحیفہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھو، تمہاری زبان میں ہے، جو زبان تم بولتے ہو اسی زبان میں نے یہ کتاب تمہیں دی ہے، کتاب ہدایت، اس پر عمل کرو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا پوری انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ میں، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے کتاب دی ہے۔ کتاب کیوں دی ہے؟ خود اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام معلم ہیں، صحابہ کرام طالب علم تھے، شاگرد تھے، علم سیکھتے تھے، اور بہت سی باتیں، حالانکہ قرآن مجید عربی زبان میں تھا،
لیکن بہت سی آیات اور بہت سی قرآن مجید کے الفاظ صحابہ کرام نہیں سمجھ پائے، بلکہ اگر یوں سمجھنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عرب کی لغت کو ہی بدل دیا، تو یہ بے جا نہیں ہوگی بات۔ کیوں کہ الفاظ کے جو معانی اور مطالب نبی علیہ السلام نے متعین کیے ہیں، اب ان معانی کو چھوڑ کے کوئی اور معنی لینا محض لغت کی بنیاد پر یہ سراسر گمراہی ہے۔ آپ صلاۃ کا معنی لے لیں، زکوٰۃ کا معنی ہی لے لیں، کیا معنی ہے لغوی اعتبار سے صلاۃ اور زکوٰۃ کا؟ صلاۃ کے معنی ہے اپنے اعضاء کو، اس حصے کو ہلانا۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا، پاکیزگی، یہ ہے لغت میں اس کے معنی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے بتلایا نہیں، صلاۃ کا معنی یہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، اس میں قرات ہے، اس میں دعائیں۔ اب کوئی بھی امتی صحیح وہ صلاۃ کے معنی وہ نہیں لیتا جو لغت میں لکھے ہوئے ہیں، صلاۃ کے وہ معنی مراد لیتا ہے جو اللہ کے نبی نے سمجھائے۔ یہی پوزیشن حج کی ہے، یہی پوزیشن زکوٰۃ کی۔ حج کے معنی بھی ہے قصد کرنا۔ اب یہ قصد کرنا کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا قصد کرنا۔ وہاں قصد کر کے کرنا کیا ہے؟ وہ خود نبی علیہ السلام نے فرما دیا، علموا منی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، میں جس طرح حج کر رہا ہوں دیکھ لو میں کس طرح کر رہا ہوں، کہاں کہاں جا رہا ہوں، کیا کیا کہاں کہاں دعا کر رہا ہوں، کیا فعل کر رہا ہوں، یہ سارے مجھ سے سیکھ لو، آئندہ سال شاید میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کو سمجھانے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سمجھا ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے ایمان کو سمجھا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کنا نتعلم الایمان قبل القرآن، ہم قرآن سے پہلے ایمان کو سمجھتے تھے۔ ایمان کیا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید بھی ایمان کو ہی رہنمائی کرتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ایمان بتلایا ہے، سب سے پہلے دعوت۔ نبی علیہ السلام نے کیا دی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ قرآن پڑھ کے یا یہ تو نہیں کہہ دیا تھا سب سے پہلی بات اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے، یہ تو نہیں فرمایا نبی علیہ السلام۔ آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ اور جو بھی آتا تھا مسلمان ہوتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے نبی علیہ السلام فرماتے تھے ایمان لاؤ۔ ایمان کو جانتے ہو کیا ہے؟ نہیں جی، آپ پھر اس کو ایمان سمجھاتے تھے۔ اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام فرماتے ہیں کنا نتعلم الایمان قبل القرآن، ہم پہلے ایمان لاتے تھے۔ اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ گمراہی یہیں سے پھیلتی ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کو صحیح نہیں مانا جاتا۔ انسان اس وقت بہکتا ہے جب قرآن مجید کو نبی علیہ السلام کے مفہوم میں نہیں سمجھا جاتا بلکہ لغت عرب کے تحت سمجھا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک انسان نے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی دعا میں یہ دعا شامل کر لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن جو قرآن کو نبی کی زبان سے نہیں سمجھتا، لغت کی زبان سے سمجھتا ہے، اس نے پتہ ہے کیا معنی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
اگر آگے ہے نا اس کے، اگر یونس اللہ کی یہ تسبیح بیان نہ کرتے، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ وہ کہتے ہیں مسبحون کا معنی ہے، سبحہ کا معنی ہوتا ہے تیرنا۔ یونس علیہ السلام کو تیرنا آتا تھا، اگر یہ تیرنا نہ آتا ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اندازہ کیجئے گمراہی کی انتہا کیا ہے، اور یہ کیوں ہے؟ کتاب نکال لی لغت کی اور کتاب سے اس کا ترجمہ دیکھ لیا، نبی علیہ السلام کو پیچھے پھینک دیا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ جس قرآن نے کہا تھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو، وہ مفہوم نبی کا مقرر نہ کیا، اپنے ذہن میں جو تھا اس کو آگے کر دیا۔ یہ ہے گمراہی کی بنیاد۔ علم ہمیشہ تعلم سے آتا ہے، استاد سے آتا ہے۔ جس طرح استاد سے علم آتا ہے، عمل بھی استاد سے آتا ہے، کتابیں پڑھ کے عمل نہیں آتا۔ بات سمجھ لے، کتابیں پڑھنے سے صرف عمل نہیں آتا، جس طرح کتابیں پڑھنے سے علم نہیں آتا، اسی طرح کتابیں پڑھنے سے عمل بھی نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے علم بھی سکھایا ہے، نبی علیہ السلام نے عمل بھی سکھایا ہے، دونوں چیزیں اللہ نے بتلائی ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یزکیہم کیا ہے؟ یہ عمل۔ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے، ان کی اصلاح کرتے، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں بتلاتے ہیں ایمان کیا ہے، انہیں بتلاتے ہیں عبادت کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم بھی سیکھنے سے آتا ہے اور عمل بھی سیکھنے سے آتا ہے، صرف کتابیں پڑھنے سے علم نہیں آتا، اور صرف کتاب پڑھ کے کوئی عمل اختیار کر لینے سے عمل جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا۔ بلکہ علم کے لیے بھی آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہ مجھے دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو میں کس طرح نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے دیکھو میں کس طرح حج کرتا ہوں، اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش کیا ہے، یعنی آپ کے عمل سے صحابہ نے عمل سیکھا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ آپ کے عمل سے صحابہ نے عمل سیکھا ہے۔ اس طرح وضو بھی نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور صحابہ کو بلا کے دیکھو میں وضو کر رہا ہوں، اس طرح وضو کرنا ہے تم نے۔ اور پھر آگے صحابہ کرام کی بھی یہی کیفیت تھی، صحابہ نے بھی اپنے شاگردوں کو وضو کر کے بتلایا، اور صحابہ نے بھی اپنے شاگردوں کو آگے نماز پڑھ کے دکھلائی کہ نبی علیہ السلام یوں نماز پڑھتے تھے۔ آج المیہ یہی ہے کہ ہمیں نماز پڑھ کے دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ المیہ یہ نہ دیکھنے کا داعیہ ہے نہ دکھانے کا داعیہ ہے۔ وہ پنجابی دیا کرتنا چک گئی جوڑے، کیسے عمل تبدیلی آئے، کیسے عمل صحیح ہو، کیسے ہماری نمازیں صحیح ہوں۔ ہماری نمازیں صحیح کیوں نہیں ہیں کہ ہم نہ عمل کرنے والے کو دیکھتے ہیں نہ کوئی عمل والا نظر آتا ہے۔ اللہ ہی ہمارے حال پر رحمت فرمائے، اللہ ہی ہماری اصلاح فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دونوں چیزیں، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، اسی طرح عمل بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، کوئی دن خالی نہیں جاتا، بلا مبالغہ کسی دن آ کے بیٹھ کے دیکھ لو، جس دن جناب طلاق کا مسئلہ پوچھنے والے نہ آئے، کوئی دن، بلکہ ایک ایک دن میں دو دو تین تین آتے۔ اور میں کہتا ہوں یار، طلاق کے مسئلے میں تو آپ آتے ہیں، نہ کبھی طہارت کا مسئلہ پوچھا نہ کبھی نماز کا مسئلہ پوچھا۔ ہماری طہارت میں کوئی نہ کمی ہے، ہم اس طرح وضو کرتے ہیں، غسل اس طرح کرتے ہیں، نماز اس طرح پڑھتے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا۔ یعنی وہ داعیہ بھی ختم ہو گیا ہے،
ضرورت کے دین ہمارا ضرورت کا ہم نے بنا لیا ہے. شادی ضرورت ہے نا, اب طلاق دے دی, اب کہاں جائے؟ اب یہی حال ہے کہ چلیے مولوی صاحب کے پاس, وہ اگر فتویٰ دے دے کہ خیر ہے ابھی تم نباہ کر سکتے ہو تو دنیا چل بسے گی. انا للہ و انا الیہ. دنیا کو بسایا ہے, جنت کو تو نہیں بسایا. کیا حال ہے ہمارا, کہاں بیٹھے ہیں ہم. اس لیے میرے بھائیوں, علم اور علم کے ساتھ عمل. حدیث میں آتا ہے, آپ دیکھیے دونوں چیزیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم پڑھتے تھے, علم پڑھاتے تھے, سکھاتے تھے, اور اس کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ ذو الجلال نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے ڈرنے والے عالم ہیں. ہمیں جائزہ لینا چاہیے پڑھنے والوں کو بھی, ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت کتنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا, تفصیل کا وقت نہیں ہے, ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا انی لأعلمہم باللہ وانی لأخشاہم باللہ, میں ان سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے انبیاء ہوتے ہیں, بلکہ جس کو جتنی اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ اتنا ہی اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی خشیت پھر آگے حضرات صحابہ کرام میں تھی. علم بھی تھا, عمل بھی تھا, خشیت بھی تھی, عمل بھی تھا. کئی بار سنا چکا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھے ہیں, زبان کو کھینچتے ہیں, زبان پکڑ کے, یہ ان ھذا عورض عن الموارد. حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر یا بھائی یہ کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر فرماتے ہیں اس نے تو مجھے ہلاکت کے گڑھوں میں ڈال دیا ہے. یہ ابو بکر صدیق ہے, جھوٹ نہیں بولتا, جو جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ صدیق ہے. اور یہ لقب اللہ کا دیا ہوا ہے ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن زبان کے بارے میں کتنے محتاط اور کتنا خوف ہے انہیں. ہمیں تو خوف ہے ہی نہیں. ہماری بے خوفی کی حد یہ ہے کہ ہماری زبان سے جو آتا ہے واہی تواہی بولی چلی جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اس کا بھی محاسبہ ہوتا ہے. او بھائیو, پہلے تو ہمیں یہ اس قسم کا اشکال, اعتراض, فرشتے لکھنے والے کیسے ہیں, کیسے نامہ اعمال سامنے آئے گا. پہلے تو کوئی کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن آج کے میڈیا میں کیا یہ بات ایسی رہ گئی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی. یہ ویڈیو جو بنتے ہیں ان میں آواز بھی ہے, تصویر بھی ہے, اور یہ تمہارے آلے بنے ہوئے, یہ تمہارا آئینہ تمہیں دکھا دیتے ہیں. تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ بٹھائے ہوئے ہیں, ان کے بٹھانے پہ یہ آئینہ قیامت کے دن ہمارے سامنے نہیں ہوگا. ہمیں یاد نہیں آتا. یہ قرآن پاک نے جو فرما دی ہے, اللہ نے جو یہ فرما دی, اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, یہی تیرا نامہ اعمال تو اس سے حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ فرشتوں کا لکھا ہوا, اس وقت یہ پڑھ کے دیکھے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, اور کیا بات ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے. آنکھیں تو اس وقت کھلیں گی, آنکھیں اس وقت کھلیں گی. اب آنکھیں نہیں کھلی, اس لیے جو زبان میں آتا ہے کہے جاتا ہے, وہ کتابوں کو پڑھنے والا ہو, وہ کتابوں کو نہ پڑھنے والا ہو. اللہ ہی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ہمیں سیکھنے کا شوق نہیں ہے, ہمیں سیکھنے کا شوق نہیں. اور المیہ یہ ہے کہ جو 5 6 7 سال پڑھ جاتا ہے, پڑھنے کے بعد دینی مدارس کی بات کرتا ہوں, وہ اس کے بعد کسی استاد کے پاس پڑھنا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے. میں تو اب پڑھ چکا ہوں, میں تو سند یافتہ ہوں,
میں تو فاضل جامعہ سلفیہ ہوں، میں تو فاضل فلاں مدرسے کا ہوں۔ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے مزید تربیت حاصل کرنا یہ ہمارا موضوع ہی نہیں رہا، یہ موضوع ہی ہمارا نہیں رہا، ہماری فکر ہی یہ نہیں ہے۔ حالانکہ 6-7 پڑھنے کے ساتھ، 6-7 سال پڑھنے کے ساتھ ساری زندگی سنورتی نہیں سنبھلتی۔ یہ سنبھلتی ہے صحبت سے، یہ سمجھتی ہے مصاحبت سے، یہ کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھنے سے سمجھتی ہے۔ جس طرح علم بغیر کتاب کے نہیں آتا، میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح عمل بھی بغیر استاد کے نہیں آتا۔ علم جیسے استاد کے بغیر نہیں، اسی طرح عمل بھی استاد کے بغیر نہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، نہ سمجھانے والے ہم ہیں، نہ سمجھنے والے، نہ سمجھنے والوں کا داعیہ ہے کہ ہم سمجھ لیں۔ تو بھائیو، یہ میراث ہے۔ نبیوں کی میراث کیا ہے؟ نبیوں کی میراث علم ہے، نبیوں کی میراث عمل ہے، نبیوں کی میراث خشیت ہے۔ جس میں یہ 3 چیزیں ہیں وہ نبی کا وارث ہے۔ بات سمجھے؟ جن میں یہ 3 چیزیں ہیں وہ نبی کا وارث ہے۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب عالم ہے، نبی کا وارث ہے۔ نبی کا وارث صرف عالم نہیں ہے، وہ عالم یہود بھی تھے، عالم یہودی تھے، علم والے تھے، اللہ نے انہیں علم والا کہا ہے، لیکن عمل کھوٹا، عمل بیکار، دعوے ان کے دعوے ہی دعوے۔ ان کے مقابلے میں نصارہ وہ عمل کرتے تھے، کتاب نہیں تھی، علم نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں زہد غالب تھا تو شاگردوں نے بھی زہد کی پٹری کو پکڑ لیا۔ جو تعلیم تھی حقیقتاً عیسیٰ علیہ السلام کی، اس سے توجہ ہٹا دی۔ اب عمل ہے، اور اس عمل میں روحانیت تک وہ پہنچے، ایسی روحانیت کہ جس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی روحانیت اختیار کی۔ ہمارے بر صغیر کے جو صوفیوں میں بعض عبادتوں کا ذکر ہے، ایک ٹانگ پر عبادت، پانی میں کھڑے ہو کے عبادت، الٹا لٹک کے عبادت، یہ سب عیسائیوں سے، راہبوں سے آئی، عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے آئی، مسلمان کا نہیں۔ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سامنے ایک آدمی کو دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا، ابو اسرائیل کنیت تھی اس کی، یہ کیوں کھڑا ہے دھوپ میں؟ کیوں کھڑا ہے؟ جی اس نے نظر مانی ہے کہ میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا، اللہ کی بندگی کروں گا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال بے نیاز ہے اس کے دھوپ میں کھڑا ہونے سے، اس کو کہو قسم کا کفارہ دے لے اور سائے میں آ جائے، سائے میں آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے عبادت کرنے کے لیے، بھائی عبادت کے لیے تو ساری رات عبادت کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے روک دیا۔ آپ نے سنا نہیں علماء سے؟ ہمیشہ روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے روک دیا۔ اس لیے اسلام میں جو اعتدال ہے، یہ جو امت وسطیٰ ہے، آپ اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس امت کو امت وسطیٰ بنایا ہے۔ نہ اس میں افراط ہے، نہ اس میں تفریط ہے، نہ افراط یہودیوں کا ہے، نہ افراط تفریط عیسائیوں کی ہے۔ یہ امت وسطیٰ ہے، یہ دین وسطیٰ ہے۔ پچھلے خطبے میں سن رہے تھے نا کہ یہودیت میں کیا تھا؟ انتقام تھا، عدل تھا، صرف بدلہ تھا، اور عیسائیت میں کیا تھا؟ معاف کرنا تھا۔ لیکن اسلام میں دونوں چیزیں ہیں، بدلہ بھی ہے، اور اگر بدلہ لینے والا معاف کر دے تو یہ اس سے اونچا مرتبہ ہے۔ تو بات کو پہلے سمجھنا چاہیے، اور وہ سمجھ کس سے آتی ہے؟ اساتذہ سے آتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں ہم تو کتابی ہیں جی، کتاب ہم نے پڑھی ہے، فلاں پڑھی ہے، فلاں پڑھی۔ کتابوں کو پڑھ کے انسان صحیح راہ راست پر نہیں آتا۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے یا نہیں؟ قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب ہدایت ہے؟
لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کیا مطلب کہ اس کو پڑھ کے گمراہ بھی ہونے والے ہیں، اور گمراہ ہیں یا نہیں؟ اب کیا عرض کروں، رافضیوں اور خارجیوں سے لے کے سر سید اور جناب غلام احمد پرویز اور اس وقت جاوید غامدی تک سب اسی سرش میں مبتلا ہے، اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتاب پڑھ کے، بھائی کتاب میں جہاں کوئی اشکال ہوتا ہے، کتاب میں جہاں کوئی الجھاؤ ہوتا ہے، کتاب میں جہاں ایک بات قابل فہم ہوتی ہے، جب اس کو سمجھنے کی باری آتی ہے اور خود بخود سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت کیا ہے؟ وہ گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس گمراہی سے نکالنے والا اگر کوئی ہے تو استاد ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے علم بغیر تعلق کے نہیں ہے، استاد سے سیکھنا چاہیے۔ اور یہ علم ہی میراث نہیں ہے انبیاء کی، بلکہ عمل بھی میراث ہے اور خشیت بھی میراث ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب تک نہ ہوں اس وقت تک صحیح طور پر انسان ہدایت پر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وہ کون ہیں؟ جو قرآن کو سنتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اور قرآن پر سب سے بڑا عمل کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ پہلا عمل یہ ہے، یعنی اس حکموں میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ وہ والذین اجتنبوا الطاغوت وانابوا الی اللہ، جو شیطان سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ سب سے پہلا حکم ہے، تمام انبیاء کا بھی اور تمام کتابوں کا بھی۔ اس لیے پہلا حکم یہ ہے، پہلا عمل یہ ہے۔ باقی ساری کتاب بڑی پڑی ہے اعمال کے بتلانے میں، اخلاق کے بتلانے میں اور عقائد کو صحیح کرنے میں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اللہ ہمیں اس ہدایت کا حامل بنائے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اور وہ ہدایت کون سی ہے؟ جو علم سے بھی ہو، عمل سے بھی ہو، خشیت سے بھی ہو، جو علم، عمل اور خشیت پر مبنی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو بات باقی رہ گئی ہے انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔